कहते हैं गधा। پھر اس وقت رات کے تقریباً 8 بجے تھے کہ ہماری بیل بجی اور میں باہر چلا گیا۔ وہی بزرگ تھے، ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی، دونوں ہاتھوں میں 2 ٹرے اٹھائے ہوئے تھے۔ بزرگ نے مجھے دیکھ کر کہا، بھائی یہ ہے ہماری زوجہ محترمہ مہر النساء بیگم، یہی ہے ہماری سب کچھ۔ اچھا آئیے تشریف لائیے۔ میں انہیں لے کر اندر چل پڑا تھا۔ اندر جا کر خاتون نے دونوں ٹرے ایک جگہ رکھ دیے۔ سنبل نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا اور انہوں نے بڑے شفقت بھرے انداز میں سلام کا جواب دیا۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہے۔ انہوں نے سنبل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں بالکل آپ جیسی۔ بزرگ نے شرارت سے کہا، ارے آپ شروع ہو گئے؟ ہاں تو اور کیا، ہمارے بچے ہیں یہ، ان کے سامنے ہم کچھ بھی کریں گے۔ اچھا بس بیٹا، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جی، میں نے کہا، تو دلہن کے لیے کچھ کپڑے زیور وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ جی فی الحال نہیں ہے، لیکن انتظام ہو جائے گا۔ جی نہیں، انتظام ہم کریں گے۔ کل صبح آپ دونوں ہمارے ساتھ بازار جائیں گے اور تمام ضروری سامان اور کپڑے ہم لوگ خرید کر دیں گے۔ بابا یہ سب؟ سنبل بولی، نہیں کچھ نہیں، جب بابا کہا ہے تو کچھ حق تو جتانے دو ہمیں۔ ہاں بالکل، تم دونوں بچے ہو ہمارے، اس بار خاتون نے کہا۔ لیکن امی، بیٹی اس طرح تو تم غیریت کا ثبوت دے رہی ہو، بس یوں سمجھو کہ یہ سب ہم اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ ارے بھائی کھانا نہیں کھاؤ گے تم لوگ؟ بزرگ نے کہا۔ بالکل کھائیں گے، آپ لوگ بھی تو ہمارے ساتھ کھائیں گے نا؟ نہیں بھائی، ہم تو مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں، تم لوگ کھاؤ، بلکہ اب ہم لوگ چلتے ہیں، تم دونوں آرام سے کھانا کھاؤ، صبح 11 بجے ہم لوگ آ جائیں گے، بازار چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں نے کہا۔ پھر وہ دونوں چلے گئے۔ نینی اور سنبل نے کھانا کھایا۔ ہم دونوں گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سنبل نے کہا، اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں شاہو، اب انہیں دیکھو، ہمارا ان سے کوئی بھی رشتہ تو نہیں ہے، لیکن جس طرح یہ لوگ ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ ہاں، اب ذرا دنیا کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے سنبل، تو پتہ چل رہا ہے کہ اس دنیا میں کیا کچھ ہے۔ ایک بات بتاؤ شاہو۔ ہاں پوچھو، کیا ہماری زندگی میں اسی طرح خوشیاں قائم رہیں گی؟ سنبل، انسان کی آرزو تو یہی ہوتی ہے، باقی تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ دعائیں مانگا کرو کہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ نہ جانے کیوں کبھی کبھی میرا دل ڈرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ بس شاہو، میں سوچتی ہوں کہ… سنبل نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بتاؤ کیا سوچتی ہو؟ نہیں شاہو، چھوڑو، جانے دو، یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں، بری باتیں نہ سوچا کرو، میں نے کہا۔ الہی بخش صاحب در حقیقت فرشتہ صفت انسان تھے، ہم سے زیادہ ہمارے لیے مضطرب ہو گئے تھے، دنیا کی ہر خوشی ہمیں دے دینا چاہتے تھے، ان کے ان احسانات کا کوئی بدلہ نہیں تھا۔ 3-4 دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ ویسے الہی بخش صاحب جب بھی آتے تھے ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت پھیل جاتی تھی۔ اس دن میں نے ان سے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے قاضی صاحب، آپ کچھ پریشان نظر آتے ہیں؟ نہیں بیٹے، بس دعائیں مانگتے ہیں تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی ہر خوشی نصیب کرے، تمہارے اوپر آنے والی ہر بلا ٹل جائے۔ اصل میں یہ بدبو جو تمہارے گھر میں آتی ہے کچھ مناسب نہیں ہے، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن جو تھوڑا بہت علم میرے پاس ہے مجھے بتاتا ہے کہ کوئی دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب اس کی دشمنی کی کیا بنیاد ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلے تو کبھی اس گھر میں کسی اسیبی قوت کے بارے میں کسی سے بھی نہیں سنا تھا۔ اگر یہاں کوئی اسیبی قوت ہے تو آخر وہ یہاں کہاں سے پہنچ گئی؟ سوچتا ہوں کہ کہیں وہ تمہارے ساتھ لگی تو یہاں نہیں آئی۔ میرے دل میں کئی بار یہ خیال آیا کہ قاضی صاحب کو اس بارے میں بتا دوں، لیکن ہمت نہیں پڑی۔ بہرحال دوسرے دن قاضی صاحب نے آ کر کہا، مہر النساء کہہ رہی ہے کہ سنبل کو میرے ساتھ بھیج دو، آج شام کو میں نے کچھ لوگوں کو مدعو کر لیا ہے، سنبل کے بزرگ کی حیثیت سے میں موجود ہوں، تمہارے کچھ دوست احباب ہیں یہاں پر؟ نہیں قاضی صاحب، کوئی نہیں ہے۔ خیر کوئی فکر کی بات نہیں، یہ تو صرف باتیں ہوتی ہیں، اصل مسئلہ نکاح کا ہے۔ لیکن قاضی صاحب، میں نے کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں کیا تم میری بات نہیں مانو گے؟ بھلا میری کیا مجال کہ انکار کر سکوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، سنبل بیٹی کہاں ہے، اسے بلاؤ۔
سنبل کو میں نے کمرے ہی میں سب کچھ سمجھا دیا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ پھر وہ قاضی صاحب کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی اور میں سوچوں میں ڈوب گیا۔ کاش میری زندگی سے ہر مشکل ٹل جائے اور کوئی ایسی بات نہ ہو جو میرے لیے پریشان کن ہو۔ پھر شام کو تمام رسومات ہوئی۔ میں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ قاضی صاحب مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ قاضی صاحب کے کچھ شناسہ وہاں موجود تھے جو میرے اور سنبل کے نکاح کے گواہ بنے۔ قاضی صاحب نے بڑی محبت سے ہم دونوں کا نکاح پڑھایا۔ اپنے موجودہ دوستوں میں چھوارے تقسیم کیے۔ رات کے کھانے کا بندوبست بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا سامان بھی ہمارے حوالے کر دیا جو انہوں نے خود خریدا تھا۔ کمال کے انسان تھے، احسان پر احسان کیے جا رہے تھے، بے مقصد اور بے غرض۔ بہرحال رات کو سنبل دلہن کی حیثیت سے اس گھر میں آ گئی۔ مہر النساء بیگم خود ہی اسے پہنچانے آئی تھی، چنانچہ وہ حجلہ عروسی میں پہنچا دی گئی۔ میری زندگی کو ایک اور نیا سہارا ملا تھا۔ بقیہ وقت جس طرح گزرا میں ہی جانتا ہوں۔ سنبل کمرے میں تھی، دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بھی انوکھی شادی تھی۔ وہ لڑکی میری زندگی کی ساتھی بن گئی تھی جس کے بارے میں میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مائی میرا کی گاڑی گھسیٹنے والا ایک فقیر آج کیا زندگی گزار رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روپ متی کے چکر میں پھنسنے میں میری کسی کوشش کا دخل نہیں تھا۔ پتہ نہیں تقدیر نے کیوں یہ کھیل کھیلا تھا۔ غور کرتا تو اس کھیل میں مجھے لاتعداد فائدے بھی نظر آتے تھے۔ جو کچھ ہو گیا تھا کبھی بھی نہ ہو پاتا، اور یہ نہ ہوتا تو سنبل میری زندگی میں شامل نہ ہوتی۔ اب تو یہ لگتا تھا جیسے سنبل اگر میری زندگی میں شامل نہ ہوتی تو شاید میں کبھی مکمل نہ ہوتا اور وہی دو پیسے کا فقیر ہی رہتا۔ پتہ نہیں روپ متی مجھ سے اور کیا کیا کام لینا چاہتی ہے۔ بس خوف ہوتا تھا دل میں۔ کبھی تو یہی ہوتا تھا کہ کیا میرے اندر کسی انسان کو قتل کرنے کی صلاحیت ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے سنبل کے بارے میں سوچا۔ ایک عجیب سی شرم کا احساس ہو رہا تھا، حالانکہ وہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ تھی، ہر طرح کی بے تکلفی ہمارے درمیان تھی، لیکن اس وقت اس کے کمرے میں جاتے ہوئے ایک عجیب سی جھجک ہو رہی تھی مجھے۔ لیکن بہرحال زندگی تو یہی سب کچھ ہوتی ہے، اور میں اپنی زندگی کی جانب چل پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سیج پر بیٹھی ہوئی سنبل کو دیکھا۔ گڑیا سی لگ رہی تھی بالکل۔ لمبا سا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا اور اس کے کان میرے قدموں کی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں آگے بڑھا اور مسحری کے قریب پہنچ گیا۔ سنبل اسی طرح ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ لمحے سوچتا رہا۔ اس کے بعد میں نے جذباتی لہجے میں کہا، سنبل، میں جو کچھ ہوں تم مجھ سے اچھی طرح واقف ہو، بلکہ یوں کہنا چاہیے سنبل کہ مجھے ایک سمجھدار انسان بنانے میں تمہاری ہی محنت کا دخل ہے۔ دنیا سے بہت کچھ سیکھا جاتا، لیکن تم نے مجھے جو سکھایا وہ بہت زیادہ ہے۔ سنبل، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا باتیں کروں۔ اب مجھے اپنا چہرہ دیکھنے دو، کیا تم مجھے اس کی اجازت دو گی؟ سنبل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے خود ہی دل میں سوچا کہ بھلا نئی نویلی دلہن پڑھ تو نہیں بول سکتی۔ لرزتے ہاتھ اس کے گھونگھٹ کی جانب بڑھے اور میں نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ لیکن اس کے بعد اگر کسی نے بم کا دھماکہ سنا ہو اور بالکل قریب سے سنا ہو تو سمجھ لے کہ وہی کیفیت میری ہوئی تھی۔ بم کے دھماکے سے کم نہیں تھا۔ میری آنکھیں پتھرا گئی، سر جنجنا کر رہ گیا، کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو چہرہ گھونگھٹ سے نمودار ہوا تھا وہ سنبل کا نہیں تھا، بلکہ وہ روپ متی کا تھا۔ روپ متی جس کے چہرے پر ایک بھیانک سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میرا دل لرز کر رہ گیا۔ یہ سنبل روپ متی کی شکل کیوں اختیار کر گئی؟ یہ سب کیا ہے؟ سنبل، سنبل۔ روپ متی مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، کس سوچ میں ڈوب گئے ہو شاہو؟ تم؟ ہاں، تم تو جیون کے مزے لے رہے ہو اور میں نرک میں آگ میں جل رہی ہوں۔ اپنے تو سارے کام کرنے بیٹھ گئے، یہ نہیں سوچا کہ روپ متی سے بھی پوچھ لے کہ تیرا کیا کام ہے۔ روپ متی، ایک بات بتاؤ مجھے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، ہاں پوچھو، کیا سنبل کے روپ میں تم تھی؟ چھی چھی چھی، کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ منحوس لڑکی کیسے ہو سکتی ہوں میں؟ وہ منحوس ہے؟ وہ؟ روپ متی کے چہرے پر جیسے آگ برسنے لگی۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ سنبل کہاں ہے؟ دوسرے کمرے میں ہے، بے ہوش پڑی ہے۔ بے ہوش؟ ہاں۔ وہ کیسے بے ہوش ہو گئی؟ میں نے کیا ہے۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کیا بات کرنے کے لیے یہی وقت ضروری تھا؟
بہت ضروری۔ کیوں؟ یہ میں تمہیں بتائے دیتی ہوں۔ میں شدید غصے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت مجھے انتہائی جنون سا چڑھ رہا تھا۔ روپمتی نے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ اس وقت آئی تھی جب میں اپنی زندگی کے سب سے حسین لمحے سے دوچار ہونے والا تھا۔ میں اسے سرد آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ روپمتی آہستہ آہستہ بستر سے نیچے اتر آئی اور پھر وہ میرے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں یاد ہے تم نے مجھے کیا وچن دیا تھا؟ اس وقت مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ سوچ لو چاہو۔ انسان جب وقت گنوا دیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ روپمتی، جس مقصد کے تحت یہاں آئی ہو وہ مجھے بتاؤ اور اس کے بعد یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو میرے ساتھ اس انداز میں پیش آ رہا ہے؟ پاپی کمینے، دو کوڑی کے انسان، تجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں؟ دیکھو روپمتی، میرے جذبات کو بھی سمجھو۔ میں اس وقت ہاں تو اس وقت جس کیفیت میں ہے میں جانتی ہوں، لیکن سن شاہو، تو نے مجھے وچن دیا تھا کہ تو میرے لیے ان 5 دشمنوں کا خون لائے گا جو میری طلب ہے، اور اب وہ سمے آ گیا ہے کہ تو پہلے میرے دشمن کے خون کی بھیٹ دے۔ کب؟ آج، اب سے تھوڑی دیر کے بعد۔ کل صبح تجھے خون کا وہ پیالہ مجھے دینا پڑے گا جس میں میرے دشمن کا خون بھرا ہوا ہوگا۔ کون ہے تیرا دشمن روپمتی؟ وہ لڑکی جسے تو نے اپنی بیوی بنایا ہے اور جس کا نام سنبل ہے، روپمتی نے کہا۔ ہیروشیما کے بعد ناگاساکی پر بھی ایٹم بم گرا تھا۔ یہ دوسرا دھماکہ تھا جو میرے کانوں سے ہوتا ہوا میرے سارے وجود کو لرزانے لگا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا اور اس کے چہرے پر شیطان مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا بکواس کر رہی ہے؟ سن، وہ دوسرے کمرے میں ہے، بے ہوش پڑی ہے۔ اس کمرے میں اس کے پاس ایک تانبے کا پیالہ اور ایک خنجر رکھا ہوا ہے۔ اس خنجر سے تو اس کی شہرک کاٹ اور تانبے کا پیالہ اس کے خون سے بھر لے، پھر اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دے۔ یہ تیرا کام ہے کہ اسے کہاں ٹھکانے لگائے گا۔ کل دوپہر کو جب سورج آسمان کی بلندی پر ہوگا میں تیرے پاس آؤں گی تو وہ خون مجھے پیش کرے گا۔ سمجھ رہا ہے نا؟ روپمتی، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ دماغ تو تیرا خراب ہو گیا ہے، بے وقوف لڑکے۔ جب تک تو مجھے 5 انسانوں کی بھیٹ نہیں دے گا چین سے نہیں بیٹھے گا، اور اگر تو نے کوئی غلط کام کیا تو پھر یہ سمجھ لے کہ سنسار میں تیرا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ جا رہی ہوں میں، جو کہہ رہی ہوں وہی کر، اور یہ سب کچھ اس سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آگے بڑھی اور پھر دروازے پر رک کر بولی، غلطی تیری ہے۔ ارے بڑا پریمی بنا پھرتا ہے، پہلے اپنی ذات کو تو مکمل کر لے۔ ابھی تو صرف ایک لونڈا ہے جو میرے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، ورنہ تو تیری کیا اوقات تھی؟ جب 5 انسانوں کی بھیٹ مجھے دے دے گا اس کے بعد کسی سے پریم کرنا، پھر تیرے راستے نہیں رکیں گے، پاگل کہیں گا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور میں پتھرایا ہوا سا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کچھ دیر کے لیے تو سوچنے سمجھنے کی قوتیں ختم ہو گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جو کچھ ہوا ہے وہ حقیقت ہے یا پھر صرف ایک خواب، لیکن خواب جاگتے میں تو نہیں دیکھے جا سکتے نا۔ میں اپنی جگہ پتھرایا ہوا کھڑا ہوں۔ سنبل کا کمرہ ہے اور وہ پھولوں کی سیج جس میں میرے ارمان میرا انتظار کر رہے تھے، اور اب وہ کہتی ہے کہ سنبل دوسرے کمرے میں بے ہوش پڑی ہے۔ آہ، کیا خوشیاں اتنی ہی ناپائیدار ہوتی ہے؟ ایک لمحہ نہیں لگتا انسان کو خوشی سے غم کی طرف آتے ہوئے۔ وہ بدبخت کہتی ہے کہ میں سنبل کی گردن پر چھری پھیر دوں، سنبل کی گردن پر، جس کے علاوہ میری زندگی میں اب اور کچھ بھی نہیں ہے، نامکمل ہے۔ میں 100 بار اپنی زندگی قربان کر سکتا ہوں سنبل کے لیے، اس کے ناخن تک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرے لمحے میں دیوانہ وار کمرے سے باہر نکلا اور اس کمرے کی جانب دوڑا جہاں اس بدبخت نے سنبل کو پہنچا دیا تھا۔ میں پھرتی سے اندر داخل ہو گیا۔ سنبل ایک طرف زمین پر پڑی ہوئی تھی، وہ عجیب سی کیفیت میں نظر آ رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اس پر جھک گیا۔ میں نے لاتعداد آوازیں دی لیکن سنبل نہیں جاگی تھی۔ البتہ تھوڑے فاصلے پر میں نے وہ بد شکل پیالہ اور اس کے اندر رکھا ہوا خنجر دیکھا۔ میری آنکھوں میں نفرت کے آثار ابھر آئی۔ میں نے سنبل کو وہاں سے اٹھایا اور اپنے بازو میں لیے ہوئے کمرے میں واپس آ گیا۔ میں نے اسے مسہری پر لٹا دیا اور اس کے بعد اسے ہوش میں لانے کی کوششیں کرتا رہا، لیکن سنبل ہوش میں نہیں آئی تھی۔ عجیب سہاگ رات تھی یہ۔ دلہا دلہن کو آغوش میں لیے بیٹھا تھا اور ذہن میں لاتعداد تصورات ابھر رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کچھ بھی ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سنبل کو نقصان پہنچانے کا، نتیجہ جو کچھ بھی ہو
پھر میرے دل میں قاضی صاحب کا خیال آیا، اس سلسلے میں قاضی صاحب کو مکمل اطلاع دینا ضروری ہے۔ کل دوپہر تک کا وقت تھا میرے پاس، قاضی صاحب ہی کوئی بہتر مشورہ دے سکتے ہیں۔ سنبل کو یہاں تنہا چھوڑنا بھی میرے لیے مناسب نہیں تھا، کہیں میری غیر موجودگی میں اسے ہوش نہ آ جائے، کہیں روپ متی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ آخر روپ متی سنبل کی دشمن کیوں ہو گئی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن کچھ بھی ہو، روپ متی جیسی ہزار عورتیں اگر یہ کہیں کہ میں اب سنبل کو کوئی نقصان پہنچا دوں تو میں کسی قیمت پر یہ نہیں کروں گا، اور نہ ہی اب میں روپ متی کے مقصد کے لیے کوئی کام کروں گا، چاہیے اس کے لیے مجھے کتنی ہی بڑی سزا کیوں نہ ملے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے دل میں سوچا، بہت دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا، پھر میں نے یہی طے کیا کہ صبح کو قاضی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ میں ساری رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد صبح کو اٹھا اور غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا۔ سنبل بدستور بے ہوش پڑی تھی، اور اب اس کی طویل بے ہوشی سے بھی مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھونے کے بعد ایک نگاہ سنبل پر ڈال کر باہر نکلا، اور دروازے سے مجھے قاضی صاحب اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے، جن کے چہرے پر لمبی داڑھی تھی اور لمبے لمبے بال شانوں تک لٹک رہے تھے۔ ایک عجیب سا جلال ان کے چہرے پر چھایا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو قاضی صاحب بولے، کہاں جا رہے تھے شاہو؟ آپ کے پاس، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ آؤ، اندر آؤ، میں تمہارا تعارف ایک ایسی شخصیت سے کراتا ہوں جس کے بارے میں تم جان کر حیران رہ جاؤ گے۔ قاضی صاحب، میں باقی ساری باتیں اندر چل کر ہوں گی، قاضی صاحب نے کہا، اور میں الٹے قدموں واپس اندر آ گیا۔ ان بزرگ کو جو قاضی صاحب ساتھ لائے تھے میں نے دیکھا، اور ایک لمحے میں میرے دل پر ایک عجیب سا اثر ہوا تھا۔ بزرگ اندر آ گئے، میں انہیں باہر والے کمرے میں لے کر بیٹھ گیا۔ سناؤ، سنبل کیسی ہے؟ قاضی صاحب، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میرے مرشد سے ملو۔ یہ مرشد غیاث اللہ ہے، بس یوں سمجھ لو کہ فقیر منش ہے۔ اللہ نے انہیں سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ اللہ نے انہیں کیا کیا عطا کر دیا ہے یہ میں بھی نہیں جانتا۔ اصل میں نے ان سے تذکرہ کیا تھا اس بدبو کا اور اس خدشے کا بھی، جس کا اظہار تم سے کر چکا ہوں، تو مرشد نے فرمایا کہ آؤ ذرا دیکھیں۔ مرشد رات کو ہی میرے پاس آ گئے تھے۔ میں نے بڑے احترام سے ان بزرگ کو سلام کیا تو وہ بولے، جو کہنا چاہتے ہو وہ کہو، ہم بعد میں بولیں گے۔ مرشد، میں ایک پریشان حال انسان ہوں۔ انسان جب برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے تو اسے لاتعداد جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایسے جھوٹ جن پر اس کا دل ہمیشہ سے ملامت کرتا رہے۔ کہتے رہو، بولتے رہو۔ مرشد، میں اصل میں بڑی عجیب و غریب زندگی گزارتا رہا ہوں، شاید کوشش کے باوجود میں اس کے بارے میں آپ کو نہ بتا سکوں۔ واقعہ میں وہاں سے بتاؤں گا جہاں سے ایک کمبخت عورت مجھے ملی۔ وہ مجھے دھوکے سے لے گئی تھی، اور اس کے بعد اس نے ایسے ایسے انوکھے کھیل کھیلے تھے کہ میری عقل خبت ہو گئی۔ تفصیل؟ بزرگ نے آنکھیں بند کر کے کہا، اور اس کے بعد میری زبان اس طرح چل پڑی جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ایک ایک لفظ مجھے یاد آ رہا ہے، اور میں کسی پراسرار قوت کے زیر اثر بول رہا ہوں۔ قاضی صاحب کی آنکھیں بھی شدت سے اور حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ جب میں ساری کہانی سنا چکا تو بزرگ نے کہا، وہ مورتی کہاں ہے؟ میرے پاس موجود ہے، لے کر آؤ۔ میں تیزی سے اندر گیا اور اس کے بعد مورتی لے کر بزرگ کے سامنے آ گیا۔ رکھ دو اسے، تھوڑے فاصلے پر رکھو۔ دیکھا تم نے الہی بخش، پتہ چل گیا نا کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ قاضی الہی بخش نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ غیاث اللہ صاحب مورتی کو دیکھتے رہے اور کچھ سوچتے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے، تو وہ کیا کہہ کر گئی ہے؟ کہہ کر گئی ہے کہ دوپہر کو اس وقت جب سورج آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائے گا تو وہ خون سے بھرا پیالہ اور خنجر لینے کے لیے آئے گی۔ لڑکی کی کیا حالت ہے؟ بے ہوش پڑی ہوئی ہے، رات بھر ہوش میں نہیں آئی۔ میں نے رودھی ہوئی آواز میں کہا، نہیں فکر مت کرو، میں جانتا ہوں کہ وہ ہوش میں کیوں نہیں آئی۔ اصل میں بیٹے، برائی تو خود تم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے۔ انسان کو نیک و بد کی تمیز کرنے میں دقت نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ جتنے واقعات تمہیں پیش آئے ہیں ان میں یہ بات تو صاف ظاہر تھی کہ وہ کوئی بری روح ہے اور تمہیں اپنے گندے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تمہیں یہ مورتی اس سے لینی ہی نہیں چاہیے تھی، مگر انسان دولت کی چمک میں اندھا ہو جاتا ہے۔ تم نے اسے یہ وچن دے دیا کہ تم اس کے 5 دشمنوں کے خون اسے پیش کرو گے۔ جی مرشد، میں نے واقعی اس سے یہ الفاظ کہے تھے۔ بہت ہی برا کیا تم نے،
انسانوں کو زندگی دینے والا کون ہے؟ جواب دو، اللہ۔ تو پھر تم نے ایسے کام کی حامی بھر لی جو اصل میں اللہ کا کام تھا۔ دیکھو، شیطان کو قوتیں دی گئی ہے کہ وہ انسانوں کو بھٹکائے، بہکائے اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ شیطان بس اتنا ہی کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم وہ گناہ اپنے سر لے لیتے ہو۔ بس یہی حساب ہے اور یہی حساب دینا ہوتا ہے۔ تم مجھ سے اگر یہ کہہ دیتے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ خیر، بات اگر تمہاری ہی ہوتی تو معاف کرنا مجھے، شاید میں کچھ نہ کرتا تمہارے لیے، لیکن وہ ایک معصوم اور بے گناہ زندگی کے در پہ ہے اور یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں۔ قاضی، کیا تم اس بچی کو لے کر گھر جا سکتے ہو؟ جی مرشد۔ تو ٹھیک ہے، اسے اپنے گھر لے جانے کا انتظام کرو۔ وہ آرام سے ہوش میں آ جائے گی اور ہوش میں آنے کے بعد اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، باقی دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ ویسے میاں، ایک بات بتاؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ شاہو، میں نے جواب دیا۔ ہاں شاہو، ایک بات بتاؤ، اس لڑکی کا قتل اگر کر دو گے تم تو پولیس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، یہ میں جانتا ہوں، اور باقی 4 افراد کو بھی تم قتل کرو گے تب بھی پولیس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بدلے میں تمہیں یہ سب کچھ مل رہا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، تم کروڑ پتی سے ارب پتی بھی بن سکتے ہو، ایسی درجنوں لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہو، پھر تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ مرشد، نہیں مرشد، میں فطرتاً برا انسان نہیں ہوں، میں ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں لیکن سنبل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھو عزیزی، زندگی میں اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ دولت کے حصول کے لیے تم بلا وجہ ایک لڑکی کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ مرشد، میں جانتا ہوں آپ میرا امتحان لے رہے ہیں۔ مرشد، میں بیکاری بننے کے لیے تیار ہوں، میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سنبل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حق کہتے ہو؟ جی مرشد۔ تو پھر سنو، سب سے پہلے اس مورتی کو اٹھا کر ایک ایسی گندی جگہ پھینک آؤ جہاں سے یہ دوبارہ تمہارے ہاتھ نہ لگ سکے۔ جی مرشد، میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد اس گھر پر، اس کی ہر چیز پر لعنت بھیج دو اور محنت مزدوری کی زندگی گزارنے کا عہد کرو۔ ایسا ہی کروں گا میں مرشد۔ یہ صرف ایک جذباتی بات ہے، بعد میں تو نہیں سوچو گے کہ زندگی کے عیش و آرام حرام ہو گئے؟ نہیں سوچوں گا مرشد۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب جو کچھ میں بتا رہا ہوں تمہیں وہ کرنا ہے۔ حکم مرشد۔ مورتی کے بارے میں جیسا میں نے کہا ہے، اسے کسی گندے گٹر میں ڈال دو۔ گھر کے باہر ایک گٹر ہے، میں وہاں ڈال دیتا ہوں اسے۔ جاؤ، پہلے یہ کر کے آؤ۔ میں نے خوشی کے ساتھ وہ مورتی اٹھائی اور اسے لے جا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ پھر میں نے فاصلے پر بہتے ہوئے گندے گٹر کا ڈھکن کھولا اور مورتی اس گٹر میں پھینک دی اور ڈھکن بند کر دیا، گویا وہ میرے عزم کا ثبوت تھا۔ واپس پہنچا تو مرشد مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، خوب، اب تم یوں کرو کہ بازار جاؤ، بکرے کا خون حاصل کرو، بلکہ یوں کرو، ایک بکرا یہی ذبح کر لو، کالے رنگ کا بکرا ہونا چاہیے۔ یہ تمام انتظامات کر لو، اور قاضی، تم یوں کرو کہ جس طرح بھی بن پڑے لڑکی کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤ۔ بکرے کا خون پیالے میں بھر کر دوپہر کو تم اسے پیش کرو گے اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ مجھے بتاؤ گے۔ ٹھیک ہے مرشد، میں نے خلوص سے کہا۔ ڈرو گے تو نہیں؟ نہیں مرشد۔ چلو پھر ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں تمہیں چھوڑنا ہوں گی، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا ہوگا۔ میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں مرشد، آپ بالکل بے فکر رہے، سب کچھ آپ کے حکم کے مطابق ہی ہوگا۔ چلو قاضی، پھر اٹھو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد قاضی صاحب نے میری اور مرشد غیاث اللہ کی مدد سے بے ہوش سنبل کو اپنے گھر پہنچایا۔ مہر النساء بیگم سنبل کو بے ہوش دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اسے کیا ہو گیا؟ مہر النساء بیگم نے پوچھا۔ بس بے ہوش ہو گئی ہے، لیکن سنو، ہوش میں آئے تو تم اس سے کوئی سوال نہ کرنا، خود ہی جو کچھ بتائے اسے سن لینا، سمجھ رہی ہو نا؟ قاضی صاحب نے مہر النساء بیگم کو ہدایت کی۔ ٹھیک ہے، بس تو میاں، جو کچھ تم سے کہا ہے وہ کرو اور اس کے بعد وقت کا انتظار کرو۔ میں نے گردن ہلا دی۔ کالا بکرا وہیں میں نے اپنی رہائش گاہ کے بیرونی حصے میں ذبح کیا تھا اور اس کا خون پیالے میں بھر لیا تھا۔ باقی بکرے کو قاضی صاحب کی ہدایت کے مطابق صدقے کے طور پر دے دیا گیا تھا اور وہ جگہ میں نے بالکل صاف کر لی تھی، لیکن اب میرا دل لرز رہا تھا۔ قاضی صاحب اور مرشد تو چلے گئے تھے
اور روپمتی کے آنے کا وقت ہوتا جا رہا تھا۔ میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور میرے دل میں شدید کپکپاہٹیں ابھر رہی تھی۔ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ یہ وقت جس طرح گزر رہا تھا میرا دل ہی جانتا تھا۔ زندگی میں اس سے زیادہ خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں اس بڑے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا جہاں خون کا پیالہ اور خنجر رکھا ہوا تھا۔ یہ کمرہ میرے گھر کا سب سے بڑا کمرہ تھا اور یہاں کوئی خاص چیز نہیں تھی، یعنی فرنیچر وغیرہ، بس ننگا فرش ہی تھا۔ ویسے بھی یہ کمرہ بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ویسے میں نے خلوص دل کے ساتھ اس دولت سے توبہ کر لی تھی جو مجھ سے سنبل جیسی لڑکی کو چھین رہی تھی۔ ارے اس دنیا میں لاکھوں افراد غریبی کی زندگی گزارتے ہیں۔ محنت مزدوری کر کے سنبل کو جو کچھ کھلاؤں گا وہ زیادہ اچھا ہوگا، بجائے اس کے کہ اپنی دل کی دنیا اپنے ہاتھوں سے برباد کر لوں اور گندگی میں ڈوبتا چلا جاؤں۔ وہ تو میری تقدیر اچھی تھی کہ قاضی الہی بخش اور اس کے بعد غیاث اللہ جیسی عظیم شخصیت مجھے مل گئی تھی، ورنہ میرا کیا حشر ہوتا۔ اس کے بعد اچانک میری سوچوں کا سلسلہ منقطع ہوتا گیا۔ باہر قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر دروازہ کھلا تھا اور اس کے بعد روپمتی نے اپنا پاؤں اندر رکھا، لیکن میں نے اس کا پاؤں ہی دیکھا تھا اور اس وقت میں نے جو کچھ دیکھا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، بالکل غور نہیں کیا تھا۔ روپمتی کا چہرہ سامنے تھا لیکن اس کے دونوں پاؤں پیچھے کو مڑے ہوئے تھے، ایڑیاں آگے کو تھی اور پاؤں پیچھے۔ میں نے فقیروں کے محلے میں فقیروں کی زبانی بھوتوں، سرکٹوں اور پچھل پیریوں کا ذکر سنا تھا، لیکن زندگی میں کبھی نہ بھوت دیکھا تھا، نہ سرکٹا اور نہ ہی کوئی پچھل پیری۔ لیکن اس وقت جو عورت اندر داخل ہوئی تھی وہ پچھل پیری ہی تھی، وہ روپمتی ہی تھی، وہ بیگم صاحبہ جو گاڑی میں مجھے لینے آئی تھی۔ کبھی ایک بار اس کے پیروں پر نظر ڈال لیتا تو اندازہ ہو جاتا کہ وہ کیا شے ہے۔ وہ تو پچھل پہری تھی، کم بخت، لیکن دیکھا بھی تو کب، جب سب کچھ میرے ہاتھوں سے جا چکا تھا۔ میرا دل دہشت سے کانپنے لگا۔ وہ اندر آ گئی تھی، اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، لباس بھی عجیب سا پہن رکھا تھا، مڑے ہوئے پیروں میں چاندی کے زیورات تھے جو چھن چھن کر بج رہے تھے۔ اندر داخل ہو کر اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، کر دیا میرا کام؟ ہاں ہاں۔ نہ جانے کس طرح میرے منہ سے نکلا تھا۔ اس کی نگاہیں خون سے بھرے ہوئے پیالے پر پڑی جس کی اوپری سطح اب جم کر کالی ہو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے پیالہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا، پھر وہ زمین پر پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی سرخی دوڑ رہی تھی۔ اس نے کہا، تو نے جو کچھ کیا ہے اس کے نتیجے میں تجھے جو کچھ ملے گا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج میرے من کی سب سے بڑی خوشی پوری ہو رہی ہے، میرے پہلے دشمن کا خون، ہاں میری پہلی دشمن کا خون، اور اس کے بعد مگر تجھے بعد میں بتاؤں گی، اس نے کہا اور خون کا پیالہ منہ سے لگا لیا۔ اس نے اس میں سے ایک گھونٹ خون کا بھرا اور دوسرے لمحے اچھل پڑی۔ وہ خون کو غور سے دیکھ رہی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں عجیب سی بجلیاں تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو گئی تھی، بالکل خون کی مانند، اور اس نے مجھے دیکھا اور میں ان چمکدار آنکھوں سے آنکھیں نہ ملا سکا تو وہ بولی، پاپی، ذلیل، کمینے، دھوکے باز، یہ میری دشمن کا خون ہے؟ یہ وہ ہے جو میں نے تجھ سے کہا تھا؟ مجھے اور دھوکہ دیا تو نے؟ مجھے دھوکہ دیا؟ میں نے تو تجھ پر بڑا اعتبار کیا تھا، تجھے سنسار کی ساری خوشیاں دے دی تھی، میں نے تجھ سے کچھ لیے بغیر، اور تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ مجھے جانتا ہے کیا کہ میں کون ہوں؟ میں تھر تھر کانپ رہا تھا، میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر وہ بولی، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ ایک معمولی لڑکی کے لیے مجھے دھوکہ دیا ہے تو یہ تیری بھول ہے۔ پاپی، میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ تو بھول نہیں سکے گا، کوڑی ہو جائے گا تو، ماروں گی نہیں تجھے، کوڑ ٹپکاؤں گی تیرے بدن سے۔ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ لڑکی بچ جائے گی تو یہ بھی تیری بھول ہے۔ میں اسے پاتال سے بھی تلاش کر لوں گی اور اس کے بعد کسی اور کو اس کام کے لیے تیار کروں گی، اور تو جس پر میں نے اتنا سمے ضائع کیا، تو دیکھنا اپنا حشر کہ کیا ہوگا تیرے ساتھ۔ کہاں گئی وہ؟ مجھے بتا کہ کہاں گئی ہے وہ؟ تمہیں نہیں بتاؤں گا، میں تجھے اس کا خون نہیں دے سکتا۔ روپمتی، کچھ اور مانگ مجھ سے، کچھ اور مانگ۔
لیکن اب تو مجھ سے جو کچھ بھی مانگے گی وہ تیرے لیے بھی بیکار ہوگا اور میرے لیے بھی، کیونکہ وہ مجھے نہیں چاہیے جو تو نے مجھے دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو پچھل پیری ہے، تو ایک گندی روح ہے، تو بھوتنی ہے ایک، مجھے نہیں معلوم تھا۔ اور کچھ؟ اور کچھ بولو۔ وہ مسکرائی۔ اور کچھ بھی نہیں، بس خبردار اس کے بعد کبھی میرے سامنے مت آنا، سمجھ رہی ہے نا تو؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں تیرے فریب میں نہیں آؤں گا۔ جواب میں اس نے ایک بھیانک کہکا لگایا اور بولی، تو میرے فریب میں کیا آئے گا پاگل کتے؟ تجھے کیا فریب دوں گی میں؟ اور تو نے جو یہ چھوٹا سا دھوکا کیا ہے میرے ساتھ، تو سمجھتا ہے کوئی بہت بڑا کام کر ڈالا تو نے؟ ارے پگلے، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ تو دیکھے گا۔ میں نے تو بہت کچھ دیکھا، لیکن اس کا چہرہ میری طرف نہیں تھا، اس لیے اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ دروازے سے مرشد غیاث اللہ اندر داخل ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ قاضی صاحب بھی ہے۔ جب غیاث اللہ نے قاضی صاحب سے کہا، الہی بخش دروازہ بند کر دو، تو وہ بھی چونک کر مڑی تھی، اور پھر میں ایک دیوار سے جا ٹکا تھا۔ وہ پلٹ کر ان دونوں کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے کہا، ارے تم کون ہو بے وقوفو، اور کسی کے گھر میں کیوں گھسے چلے آئے ہو؟ تو اتنا بھی نہیں جانتی پچھل پہری، اتنا بھی نہیں معلوم تجھے کہ میں کون ہوں؟ مرشد غیاث اللہ نے کہا، اور وہ چونک کر اپنے پیروں کو دیکھنے لگی، پھر بولی، ہو تو تم دھرم آتما ہو، مہان آتما ہو تم، ملا ہو، مجھے نقصان پہنچاؤ گے؟ بے وقوفو، اگر تم نے یہ صرف سوچ رکھا ہے کہ میں پچھل پیری ہوں تو یہ صرف تمہاری بے وقوفی ہے۔ میں خالی پچھل پیری نہیں ہوں، میں تو اپنی آتما کو امر کرنا چاہتی ہوں، سمجھ رہے ہو نا؟ میں لونا چماری بننا چاہتی ہوں، پچھل پیری کیا چیز ہے؟ میں کالی مائی کی پجارن بننا چاہتی ہوں، لونا چماری کا درجہ حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے اپنے 5 دشمنوں کا خون پینا ہے۔ مگر تم کیوں میری دشمنی پر آمادہ ہو رہے ہو؟ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، میرا اور اس کا معاملہ ہے یہ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ قاضی تم شاہو کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ذرا ہم بھی تو دیکھیں یہ کون مہان آتما ہے، اسے اور اس کی کالی کو تو میں ابھی ٹھکانے لگاتا ہوں۔ غیاث اللہ کے لہجے میں ایک چیلنج چھپا ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ اور زیادہ غضبناک ہو گئی تھی کہ میں نے جس پر اتنا سمے صرف کیا اور اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، اب تو اس کی طرف سے میں ہی وکالت کر رہا ہوں، سمجھ رہی ہے نا؟ اسے کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو پھر مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا تجھے۔ ارے جا جا، کیوں اپنی بوڑھی ہڈیوں کو دکھ دے رہا ہے؟ جا، چلا جا، اب بھی مجھے تجھ پر غصہ نہیں آیا، چلا جا، ہم دونوں کے بیچ میں ٹانگ نہ اڑا، اسے وہ کرنا پڑے گا جو میں کہہ رہی ہوں۔ ایک بات بتائے گی تو؟ کیا نام ہے تیرا؟ روپمتی ہے نام میرا۔ ایک بات بتائے گی مجھے روپمتی، آخر سنبل تیری دشمن کیسے ہو گئی؟ کیوں؟ تیرے باپ کی نوکر ہوں میں کہ تجھے اپنے من کی بات بتاؤں؟ یہ میرا اپنا معاملہ ہے، اب یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، تو بس پھر ٹھیک ہے، اب تو آ جا ذرا میرے مقابلے پر، اس نے کہا، اور غیاث اللہ مسکرانے لگے، پھر بولے، آ تو گئے ہیں، تو شروع کر۔ اور وہ شروع ہو گئی۔ اچانک ہی اس کی شکل بدلنے لگی۔ روپمتی کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، یہ بات میں نے دل میں پہلے بھی کئی بار سوچی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اس کا چہرہ بدلتا جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ نیچے لٹکنے لگے تھے، اوپری ہونٹ مڑ کر ناک تک جا لگا تھا، دانتوں کی لمبائی بڑھتی جا رہی تھی، آنکھیں بھیانک انداز میں پھٹنے لگی تھی، اس کا چہرہ گہرے سرخ رنگ میں ڈوبنے لگا تھا، پھر رفتہ رفتہ وہ گہری سرخ ہو گئی۔ یہ محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا چہرہ نہیں، گوشت اور خون کا ایک لوتھڑا ہے۔ آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی، اور پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، پاپی بڈھے، تیری موت ہی تجھے گھیر لائی ہے، تو کوئی اور کیا کر سکتا ہے؟ بھئی، ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ موت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ہمارے لیے بہترین موت وہی ہوتی ہے جو کسی کی بھلائی میں آئے۔ ویسے یہ جگہ بہت چھوٹی سی ہے، دل تو یہ چاہتا ہے کہ کسی کھلے میدان میں تجھ سے مقابلہ ہو، مگر چل ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب تو ایسا کر کہ پہلے خود کوئی کوشش کر، اس کے بعد پھر ہم کریں گے۔ تو پھر یہ لے۔ اس نے اچانک ہی منہ بلند کر کے ایک زور کی آواز نکالی، اور اس کے منہ سے لاتعداد لمبے لمبے کیڑے نکل پڑے۔
یہ کیڑے آگ کی طرح روشن تھے، ان کی لمبائی 1.5 یا 2 انچ سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن وہ مکھیوں کی طرح بنبناتے ہوئے ایک غبار کی شکل میں چاروں طرف پھیل گئے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ مرشد غیاث اللہ کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ مسلسل اپنے منہ کو بند کر کے آوازیں نکال رہی تھی، اس کے عجیب سے انداز میں نکلے ہوئے دانت چمک رہے تھے۔ پھر وہ سب کیڑے غیاث اللہ کی جانب بڑھے۔ ہم دونوں شدت خوف سے کانپ رہے تھے۔ قاضی صاحب کی حالت بھی خراب تھی، لیکن غیاث اللہ صاحب اطمینان سے کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک ہی انہوں نے آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور فضا میں ایک دھوئیں کا غبار سا پھیلتا چلا گیا۔ وہ تمام کیڑے جو غیاث اللہ کی جانب بڑھ رہے تھے اس دھوئیں کے غبار میں روپوش ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ غبار چھٹنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کیڑے واپس روپ متی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پھر اچانک ہی وہ روپ متی کے پورے وجود سے لپٹ گئے۔ ایک لمحے کے لیے روپ متی نے ان کیڑوں کو اپنے چہرے اور بدن سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے کچھ خیال آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر کر کے نیچے جھٹکے اور اس کے بدن سے روشنی پھوٹنے لگی۔ یہ آگ جیسی روشنی تھی جس کی تپش بھی محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام کیڑے کوئلہ ہو کر نیچے گرنے لگے تو روپ متی نے کہا، اور بول بڈھے، اب کیا کرے گا تو؟ یہ تو جل گئے۔ تو نے ہی انہیں پیدا کیا تھا اور تو نے ہی انہیں جلا دیا۔ اب اس کے بعد میری طرف سے بھی وار کا انتظار کر، کیا سمجھی؟ میرا تیرا کھیل تو شروع ہو چکا ہے بڈھے، اب ذرا مزے کا کھیل ہوگا۔ تو سمجھتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن میں اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئی تھی۔ اب تجھ سے باقاعدہ مقابلہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم دروازے کی طرف بھاگی اور غیاث اللہ کا کہکا فضا میں گونجا، بھاگ گئی سسری کہیں کی۔ ارے جب تیرا دل چاہے آ جانا، غیاث اللہ نے کہا، اور پھر قاضی صاحب بولے، شیطان بھاگ گیا، فنا نہیں ہوا، خطرہ قائم ہے، کچھ سوچنا پڑے گا، بے خبری مناسب نہیں ہے، آؤ بیٹھ کر باتیں کریں۔ میرے ہوش خراب تھے، اگر تقدیر سے ان لوگوں کا سہارا نہ حاصل ہو جاتا تو میں بھلا اس بھوتنی کا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ ہم سب ایک کمرے میں آ بیٹھے، تب غیاث اللہ صاحب بولے، میاں شاہو، اب تمہیں سوچ سمجھ کر میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ جی شاہ صاحب، میں نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ پہلی بات میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ کوئی عام پچھل پہری نہیں ہے۔ عام پچھل پہریاں وہ بدروحیں ہوتی ہیں جو انسان کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتی ہے، انہیں ڈراتی ہے، خوفزدہ کرتی ہے، لیکن یہ روپ متی یہ کالی دیوی کی پجارن ہے۔ ان کے ہاں کالی دیوی شیطان کے نائب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کالی دیوی کے پجاری امر شکتی کے حصول کے لیے جادو سیکھتے ہیں۔ اس دوران انہیں لوگوں کا خون بھی پینا ہوتا ہے۔ خون پینے کے بعد پجاری کالی دیوی کو ایک بھیٹ دیتے ہیں۔ وہ بھیٹ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ پجاری اپنے جسم کے 5 مختلف حصوں کو زخم لگاتے ہیں، پھر ان کا خون یکجا کر کے کالی دیوی کو تلک لگایا جاتا ہے، اور پھر یہ پجاری امر شکتی کے مالک بن جاتے ہیں۔ کالی دیوی کی طرف سے یہ تحفہ ہوتا ہے ان کے لیے، اور پھر یہ پجاری اگر روپ متی کی کیفیت میں ہو تو انہیں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسا سہارا جو ان کے لیے خون فراہم کر سکے، چند منتخب انسانوں کا خون۔ اس کے بدلے میں وہ اپنے اس سہارے کو دنیاوی آسائشیں تو دے دیتے ہیں، لیکن خود ان پجاریوں کو جو طاقت حاصل ہوتی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہوتی ہے۔ لیکن بیٹا، اس ذات باری کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں نیچ ہے، جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، تمہیں ہمیں بنایا ہے، نیک و بد ہمارے سامنے کر دیے ہیں۔ اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنی زندگی کس طرح گزارتا ہے۔ اسی لیے ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم یہ عیش و آرام چاہتے ہو یا سنبل کی زندگی؟ مرشد، میں ہر حال میں صرف اور صرف اپنی سنبل کی زندگی چاہتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی اور اسی وقت یہ جگہ چھوڑ دو، اس حرام کی کمائی سے خریدی ہوئی ہر چیز، یہاں تک کہ یہ کپڑے بھی۔ قاضی صاحب کا کوئی جوڑا پہن لو، لیکن یہ کپڑے اتار دو، کیونکہ یہ مورتی کی کمائی ہے، تمہاری محنت کی نہیں۔ اور ہاں، اگر مناسب سمجھو تو فی الحال قاضی الہی بخش کے ہاں قیام کرو۔ کیوں قاضی؟ جی مرشد، بالکل، یہ میرے بچے ہیں۔ وہ بچی اتنے پیار سے مجھے بابا کہتی ہے، اور خود شاہو بھی میرا بڑا احترام کرتا ہے۔ یہ دونوں مجھے بے حد عزیز ہیں، میرا پورا گھر حاضر ہے ان کے لیے۔ شاہو، ایک بار پھر سوچ لو۔ مرشد، اب میرے فیصلے آپ لوگوں نے کرنے ہیں، بس اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟
چلو پھر اٹھو یہاں سے، نکل چلو، غیاث اللہ صاحب نے کہا، اور ہم تینوں اس کمرے سے باہر نکل آئے۔